پاکستان میں اندرونی سلامتی کے حوالے سے انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے گزشتہ ماہ کی پیشرفت بہت اہم تھی جب حکومت اور تحریک طالبان کے درمیان مذاکرات کی خبر آئی تھی۔ اسی دوران یہ خبر آئی کہ فریقین سیز فائر کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور اب کسی قسم کی کوئی اس قسم کی خبر جس میں تشدد کی بات ہو، حملوں کی بات ہو، وہ نہیں آئے گی۔ اور یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ اس پر عمل ہوا ہے اور یہ سیز فائر جو کہ 9 اکتوبر کو ہوئی تھی 9 نومبر تک جاری رہنی تھی، وہ اب بھی جاری ہے۔ اور اس دوران پچھلے 28 اور 29 دن کے دوران کسی قسم کی بھی بڑے دہشت گردی کا واقعہ یا کسی اہم واقعے کی ہمیں خبر نہیں ملی، اور تشدد کے اس انداز کے جیسے واقعات اس سے پہلے ہم دیکھنے میں آئے ہیں اس کی بھی کوئی خبر نہیں ملی، گویا کہ امن مجموعی طور پہ قائم رہا ہے۔ یہ خبریں تھیں کہ دراصل حکومت و تحریک طالبان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں افغانستان میں، اور افغانستان میں طالبان حکومت اس سلسلے میں معاونت بھی کر رہی ہے اور اس کے لیے چھتری بھی فراہم کر رہی ہے۔ یہ بہت اہم پیش رفت ہے، مگر یقیناً بہت ہی متنازع پیش رفت ہے۔ اس میں پاکستان میں موجود سیاسی جماعتیں منقسم نظر آتی ہیں، اور یقینی طور پہ یہ کوئی ایسا موضوع فی الحال نہیں ہے جس میں قومی یکجہتی یا یکسانیت نظر آئے۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ مجموعی طور پہ قبائل خود اس مذاکرات کے اور قبائل میں امن قائم ہو، پاکستان کے ان علاقوں میں جو سابقہ فاٹا کہلاتے تھے ان علاقوں میں امن قائم ہو، مجموعی طور پہ پاکستان میں امن قائم ہو، اور تشدد کی یہ فضا جو ہے وہ اپنے طور پہ ختم ہو، اس کے لیے بڑی حمایت موجود ہے خود ان علاقوں میں۔ اور حکومت کو اس حوالے سے کم از کم اگر وہ اس سلسلے میں مذاکرات کرنے جا رہی ہے، ریاست پاکستان کے ادارے اگر مذاکرات کر رہے ہیں تو کم از کم قبائل کی حمایت ان کے ساتھ موجود ہے۔ لیکن بہرحال مثال موجود ہے، چاہے افغانستان ہو یا دنیا کے دوسرے ممالک، ہر قسم کی سورش کا حل مذاکرات کی میز پہ نکلتا ہے، اور اگر دور رس مذاکرات، مضبوط مذاکرات اور اعتماد کی فضا میں مذاکرات ہوتے ہیں تو ان معاملات کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ یقینی طور پہ یہ تمام مذاکرات جو ہو رہے ہیں، بار بار حکومت پاکستان کہتی رہی ہے کہ آئین پاکستان اور پاکستان کے قوانین کے مطابق ہو رہے ہیں، اور ان کو ہر لحاظ سے پاکستان کے قوانین کے حوالے سے دیکھا جائے گا، اور جو بھی مذاکرات کے نتیجے میں جو معاملات طے ہوں گے وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت ہوں گے، اور عدالتیں اس حوالے سے، پارلیمنٹ اس حوالے سے یقینی طور پہ حتمی فیصلہ کرے گی۔ مگر ابھی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ سیز فائر جاری رہے، اور جو ماحول قائم ہوا ہے یہ برقرار رہے۔ اس سلسلے میں اطلاعات یہ تھیں اور مسلسل ہم اس کو کور کرتے رہے ہیں کہ دونوں جانب سے اعتماد سازی کے اقدامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں اور جو کہ جاری ہیں۔ یہ مذاکرات کس رخ پہ آگے بڑھ رہے ہیں؟ کیا سیز فائر قائم رہے گا، اور کیا دور سرنگ کے اس اندھیری سرنگ کے آخر میں ہم پاکستان میں مکمل امن قائم ہو، تحریک طالبان پاکستان یقینی طور پہ ایک پرامن آرگنائزیشن بن جائے، اس کے اراکین پرامن پاکستان کا حصہ بن جائیں؟ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ ان تمام معاملات پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی، کالم نویس، ان معاملات میں سیکیورٹی کے معاملات میں بہت باخبر صحافی بھی ہیں، جناب سلیم صافی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سلیم صافی صاحب۔ پہلی تو آپ کی کیا اطلاعات ہے، کیونکہ پہلی امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ یہ سیز فائر جو ہے یہ پرسوں اس کا اختتام ہونا ہے، جو مدت تھی 30 دن کی، حالانکہ اس میں کہا گیا تھا کہ پھر اس کو 1 مہینے کی توسیع دی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ کیا یہ اس میں توسیع ہونے جا رہی ہے؟ جی کامران خان صاحب، زیادہ امکان اس بات کا ہے، امکان نہیں بلکہ قوی امکان ہے کہ اس میں توسیع ہو جائے گی۔ اگرچہ پچھلے 1 ماہ کے دوران چونکہ ISI کی قیادت بھی تبدیل ہو رہی تھی تو اس لیے اس معاملے پہ اس تیزی کے ساتھ پیش رفت نہیں ہو سکا جو توقع کی جا رہی تھی، اور کمیٹی کی تشکیل بھی ابھی تک نہیں ہوئی بلکہ آئندہ چند روز میں ہونے والی ہے۔ لیکن چونکہ یہ سب کچھ افغان طالبان کے ذریعے ہو رہا تھا تو جو ایک اس میں رکاوٹ تھی قیدیوں کے لسٹ پہ اتفاق کی، اور پھر قیدیوں کو کہاں حوالہ کیا جائے، تو وہ اس کا حل نکل آیا ہے۔ اور جو ابھی میری اطلاعات یہ ہے کہ 1-2 دن میں اس پہ بھی عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ تو جب مین مطالبہ دوسری سائٹ کا جب اس پہ بھی عمل ہوگا، اور طالبان نے بھی اپنا یہ وعدہ ابھی تک نبھایا ہے کہ مجموعی طور پر ان کی طرف سے جنگ بندی ہے، تو افغان طالبان کے کردار کی وجہ سے یا ان کی گارنٹی کی وجہ سے یہ قوی امکان ہے کہ جنگ بندی کا یہ سلسلہ بھی برقرار رہے گا،
اور اس کے بعد فارمل مذاکرات بھی شروع ہو جائیں گے۔ بہرحال ایک یہ جو مہینہ گزرا ہے، یہ اس کی بنیاد اور ایک اشارہ اس کا واضح طور پہ اس معاملے میں یہ ایک ثبوت ہے اس بات کا کہ ایک اعتماد سازی کی بنیادی فضا جو ہے وہ قائم ہو رہی، اور اس مہینے کے دوران اس میں کوئی بڑا شگاف نہیں پڑا، اور اسی لیے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ قوی امکان ہے تو یہ اعتماد سازی کی فضا آگے بھی بڑھ سکتی ہے، اور پھر وہ ٹھوس مذاکرات کی ایک اچھی ابتدا بن جائے گی۔ جی کامران خان صاحب، اس میں ٹی ٹی پی کا مطالبہ یہ تھا کہ ان کے قیدی ان کو افغانستان میں حوالے کیے جائے، جبکہ پاکستان کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، ان کو اپنے علاقوں میں چھوڑا جائے گا۔ پھر وہ لسٹ کے حوالے سے بھی کہ پاکستانی حکومت زیادہ تر اس بات پہ اصرار کر رہی تھی کہ وہ لوگ کہ جو بلیک کی فہرست میں نہیں آتے اور جن کی کسی حد تک ریہیبلیٹیشن بھی ہو چکی ہے یا ان مراکز سے بھی گزرے ہیں، تو اس دوران میری اطلاع یہ ہے کہ اس لسٹ پہ بھی اتفاق ہو چکا ہے، اور اب اس پہ بھی ٹی ٹی پی کی سائڈ آمادہ ہو چکی ہے کہ ٹھیک ہے، افغانستان میں چھوڑنے کی بجائے ان کو پاکستان کے اندر بھی ہی چھوڑ دیا جائے۔ تو جو حکومت کی طرف سے ان کا جو ڈیمانڈ تھا تو وہ بھی پوری ہو رہی ہے، اور دوسری طرف اس دوران انہوں نے بھی یہ انشور کرایا کہ پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی کی مرکزی تنظیم کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اس لیے میرا اندازہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا بلکہ جنگ بندی میں بھی توسیع ہو جائے گی۔ تو ہدف کیا ہے؟ یعنی کہ جو اندازہ ہم لگا رہے ہیں کہ جو ہماری ریاست اس سلسلے میں مذاکرات کر رہی ہے، ایک ریئلسٹک، ایک ایسا ہدف جو کہ یقینی ہو، جو کہ باعمل ہو، جس پہ کہ واقعی ہم دیکھ سکیں وہ ہو جائے، اور خود تحریک طالبان کا ہدف کیا ہے؟ وہ اہداف کیا ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں، ایک جگہ کنورجنس ہو سکتی ہے ان کی؟ دیکھیے کامران خان صاحب، بنیادی ہدف تو پاکستان کے اندر امن لانا ہے، اور ماضی میں اگرچہ معاہدے بہت ہوئے طالبان کے ساتھ، لوگ اس کی مثال دیتے ہیں، لیکن ماضی میں ہمیشہ وہ معاہدے جز کے ساتھ ہوتے رہے، کبھی کل کے ساتھ نہیں ہوئے۔ مثلا ہم نے دیکھا کہ نارتھ وزیرستان میں معاہدہ ہوا اور سوات میں جنگ جاری ہے، یا ساؤتھ وزیرستان میں جنگ جاری ہے۔ پھر کبھی شقی میں ساؤتھ وزیرستان کے طالبان کے ساتھ معاہدہ ہوا، لیکن دوسری طرف باقی ایجنسیوں میں اسی ٹی ٹی پی کے ساتھ جنگ جاری ہوتی تھی۔ اب کے بار فرق یہ ہے کہ یہ مذاکرات جز کے ساتھ نہیں بلکہ کل کے ساتھ، یعنی پورے ٹی ٹی پی کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ دوسرا، ماضی کے مذاکرات یا معاہدات کا کوئی گارنٹر نہیں ہوا کرتا تھا۔ اب امارت اسلامی افغانستان نہ صرف یہ کہ ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے بلکہ فیوچر کے لیے وہ گارنٹر بھی بن سکتا ہے۔ اور تیسرا ایک بنیادی جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی نے پاکستانی ریاست کے خلاف ہتھیار اس بنیاد پہ اٹھائے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستانی حکومت نے افغان طالبان کے مقابلے میں امریکہ کا ساتھ کیوں دیا ہے۔ تو اب وہ جواز بھی ان کے ساتھ پاس نہیں رہا، کیونکہ نہ امریکہ رہا اور نہ افغان طالبان کے خلاف پاکستانی حکومت کا تعاون رہا۔ تو ہمارے پاس اس وقت دو رستے ہیں، یا تو یہ ہے کہ کیا ماضی کی طرح آپ طاقت استعمال کریں، اب وہ اشرف غنی کے افغانستان میں نہیں ہے بلکہ طالبان کے افغانستان میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں افغان طالبان سے بھی پھر لڑائی مول لینی پڑے گی۔ اور دوسرا، افغان طالبان کا بھی یہ پیغام ہے کہ ہم آپ کے لیے ان کو پکڑ کے آپ کو تو دے نہیں سکتے، لیکن آپ کی ریاست کے ساتھ ان کی صلح میں ہم ہر ممکن تعاون کریں گے۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ عمران خان صاحب نے اعلان پہلے کر دیا اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو پہلے سے اعتماد میں نہیں لیا تھا، ورنہ اگر گراؤنڈ ریئلٹیز جو افغانستان کی ہے، جو ٹی ٹی پی کی ہے، جو ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی کے تعلقات کی ہے، اگر وہ بر وقت یا اعلان اور اناؤنسمنٹ سے پہلے اگر پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ وہ حقائق شیئر کیے جاتے تو میرے خیال میں اس پہ اپوزیشن کی طرف سے یا ہماری لیفٹسٹ جماعتوں کی طرف سے اتنا شور و غوغا نہ ہوتا۔ اچھا، اب یہ فرمائیے گا کہ یہ شروع میں تو یقیناً بہت ہی، جس کو آپ لوز ٹاک کہہ سکتے ہیں، ہوئی کہ بات چیت ہو رہی ہے اور اس پر بہت ہی ہم نے گفتگو سنی، پرائم منسٹر کئی بار بولتے رہے، کیبنٹ کے لوگ بولتے رہے، لیکن پچھلے مہینے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اب دونوں طرف سے خاموشی ہے، اور میڈیا کو بھی کوئی خبریں اس سلسلے میں کوئی ایسا نہیں لگتا کہ لیک ہو رہی ہوں یا خبریں پہنچائی جا رہی ہوں۔
جی دیکھیں، شروع میں یہ ہوا تھا کہ افغان طالبان کے ذریعے یہ پیش رفت مذاکرات ہو رہے تھے اور الگ الگ گروپوں کے ساتھ ہوئے تھے، اور اس میں مولوی فقیر محمد صاحب کے ساتھ اور حافظ گل بہادر کے ساتھ کافی حد تک پیش رفت بھی ہو چکی تھی، لیکن چونکہ وہ معاملہ سارا اخفاء میں کیا جا رہا تھا، اور میری اپنی بھی یہ رائے ہے کہ اس طرح کی چیزیں میڈیا میں یا پبلک اسپیئر میں اس کا حل نہیں نکلتا۔ لیکن اس وقت جب عمران خان صاحب نے ٹی آر ٹی کو انٹرویو دے کے اس کو ڈسکلوز کیا، تو اس کی وجہ سے افغان طالبان کے جو لوگ یہ کام کر رہے تھے وہ بھی کافی ایمبیرس ہو گئے، اور خود ٹی ٹی پی کے یہ دو جو لیڈر تھے مولوی فقیر محمد اور حافظ گل بہادر، وہ بھی ایمبیرس ہو گئے، اور جو باقی لوگ پاکستان کی طرف سے بھی اس میں رول ادا کر رہے تھے تو وہ بھی ایمبیرس ہو گئے۔ لیکن اب دوبارہ جب معاملے کو ٹریک پہ لایا گیا، لیکن اب ٹی ٹی پی کی پوری قیادت کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پوری قیادت کے ساتھ ہوگا، تو نسبتاً اور یہ بات تو واضح ہو گئی نا سلیم صاحب کہ یہ بڑی ریمارکیبل بات ہے کہ جب افغان طالبان نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیا کہ جنگ بندی ہونی ہے تو پورے افغانستان میں اس پر عمل ہوا، گویا کہ یہ طالبان اتنا ان میں ڈسپلن اور اتنا کمیونیکیشن اور اتنا اتحاد تھا کہ ایک معاہدے کا ایک لیڈرشپ نے اعلان کیا اور اس پہ پورے نے عمل کیا، اور یہ بڑی ایک ریمارکیبل بات ہے یہاں بھی تحریک طالبان کے ساتھ کہ یہ جنگ بندی ہوئی، اور اس کی ہم بہت ہی مجموعی طور پہ دیکھیں تو اس پہ بڑا عمل ہوا ہے، گویا کہ ہم ایک یونیفائڈ جو کمانڈ ہے اس سے بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں کامر خان صاحب، ایک تو ہم جو کچھ بھی کہیں، لیکن ٹی ٹی پی کی جتنی بھی قیادت ہے وہ ماضی میں بھی افغان طالبان کے امیر المومنین کو اپنا امیر المومنین کہتے تھے، اور وہ شرعی لحاظ سے اپنے آپ کو ان کے احکامات کا پابند سمجھتے ہیں۔ دوسرا، اس وقت وہ اس افغانستان میں ہے جس کے حکمران اشرف غنی یا حامد کرزئی نہیں، بلکہ ملا ہبت اللہ، ملا حسن اخوند اور سراج الدین حقانی جیسے لوگ ہیں، اور پھر ظاہری بات ہے کہ ان لوگوں کی فیملیز بھی ادھر ہیں، تو ٹی ٹی پی کے لوگ کسی کو بھی آنکھیں دکھا سکتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ افغان طالبان کو کسی بھی صورت پہ چیلنج کر سکتے ہیں۔